يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد صخور میدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید اخلاص له نبی صفت كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن شبیر نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کریں. مجلس اعزا بسلسلہ شہادت شہزادی کونین مادر حسنین دختر رسول دو جہان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلسل کئی روز سے عزاداران مظلوم کربلا عزاداری یہ جناب سیدہ میں مصروف ہے. خدا سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ان دنوں کے صدقے میں سب کو جناب زہرا کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے. آج کل پوری دنیا میں توجہ رکھیے گا مکمل طور پر میری طرف بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب ثقیفہ کے امیروں سے نہیں غدیر کے فقیروں سے ہے. تمہید تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اگر آپ نے میرا ساتھ دے دیا تو نتیجہ آسان ہوگا. آج کل پوری دنیا میں ہر طرف کچھ تحریکیں بنی ہوئی ہیں. تحریک نفاذ شریعت، تحریک نفاذ اسلام اور دیگر نام سے کچھ تحریکیں بنی ہوئی ہیں کہ جو اپنا اپنا کام اپنے اپنے طور پر کر رہی ہیں اور کچھ ان کی ضد میں بنی ہوئی ہیں کہ جو تحریک نفاذ اسلام بنی اس کی ضد میں بنی
کہ اسلام اور شریعت کو جو پھیلا رہے ہیں وہ کس طرح پھیلا رہے ہیں. تو پوری دنیا میں الگ الگ طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں. جملہ آپ کے حوالے کروں. تحریک نفاذ اسلام، نفاذ اسلام کا ہو ہی نہیں سکتا. توجہ رکھیے گا، نفاذ اسلام کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نفاذ باہر سے ہوتا ہے اور اسلام اندر سے آتا ہے. نفاذ باہر سے ہوتا ہے، اسلام اندر سے آتا ہے. تو پوری دنیا میں یہ تحریکیں بنی، اور لیکن ان تحریکوں کا جتنی بنی ہے پوری دنیا میں، سب کا منشور کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہے جو سب کا ملتا جلتا ہے، سب کا مشترک ہے. اور وہ توجہ رکھیے گا، پوری تحریکوں میں جتنی بنی سب کا ایک بنیادی پہلو ایسا ہے، ایک کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ جس پر ساری تحریکیں گفتگو کر رہی ہیں، سب گفتگو کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حقوق نسواں، عورت کے حقوق. جتنی تحریکیں ہیں وہ سب اس پہ گفتگو کر رہی. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم عورت کو اس کے حقوق دلوائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم عورت کو اس کی مقام و منزلت دلوائیں گے. توجہ رکھیے گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم عورت کو اس کی عزت دلوائیں گے، اور دیگر جتنے ہیں سب اسی پر بات کر رہے ہیں. لیکن ذرا کچھ 100 سال پہلے آپ ذرا معاشرے کے اوپر نظر ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایران کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر، ایران کے اندر ایک بازار سجتا تھا جس بازار میں عورتوں کو کنیزوں کے طور پر بیچا جاتا تھا. توجہ رکھیے گا، عورتوں کو کنیزوں کے طور پر بیچا جاتا تھا. اور ایران کے اندر یہ مشہور تھا کہ عورت گھر میں خرید کر لائی جاتی تھی اور گھر سے بیچ کر نکالی جاتی تھی. یونان میں ایک میلہ سجتا تھا. توجہ رکھیے گا، یونان میں ایک میلہ سجتا تھا جس کا ایک اہم ایونٹ یہ تھا کہ سب جمع ہوتے تھے ایک میدان میں، اور جمع ہو کر سب مل کر ایک عورت کو پتھر مارتے تھے. اور جب پتھر مار کے اس عورت کو مار دیتے تھے تو اس کے بعد وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے عورت کو مار دیا، بلکہ وہ سارے مل کر بآواز بلند یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم نے اس دنیا سے فتنے کو مار دیا. عرب کے اندر ایک کلچر تھا، اور وہ کلچر کیا تھا کہ باپ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. جب اولاد ہونے والی ہوتی تھی تو باپ ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور ایک ہاتھ میں بیلچا لے کر کھڑا ہوتا تھا کہ جیسے ہی خبر آئے گی کہ اگر بیٹا ہوا تو تلوار کو ہاتھ میں لے کر تلوار سے رقص کرے گا، اور اگر خبر آئی کہ بیٹی ہوئی ہے تو تلوار کو پھینک کر بیلچے سے قبر کو بنائے گا اور قبر سے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے گا. یہ پرانے زمانوں میں، پرانے معاشروں میں ان کا کلچر تھا. لیکن سوال یہاں پر میرا یہ ہے، مسلمان کو سوچنے پر ایک اہم پہلو اور اس کے حوالے کر رہا ہوں کہ ذرا یہ تو گھر جا کے سوچو کہ وہ ایسا کون سا موڑ آیا کہ جس نے عورت کو یہاں سر اٹھا کے وہاں بٹھا دیا. وہ ایسا کون سا موڑ آیا جس نے عورت کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پر بٹھا دیا. ذرا گھر جا کے سوچئے تو صحیح، مسلمان کو سوچنے پر مجبور تو کیجئے کہ وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے عورت کا اتنا مقام بلند کر دیا کہ جہاں بیٹی کو اپنے اوپر رحمت نہیں زحمت سمجھا جا رہا تھا، بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جہاں پتھر مار کے مارا جا رہا تھا، جہاں کنیز بنا کر بیچا اور خریدا جا رہا تھا، ایسا کون سا موڑ آیا کہ وہی عورت یہاں سے اٹھا کر اس نے تحت الثری سے اٹھا کر عرش علا پر بٹھا دیا. توجہ رکھیے گا. تو یہ جو مستور لفظ ہے، توجہ رکھیے گا، یہ جو مستور لفظ ہے اس کا ایک معنوی جسم ہے. ایک دن یہ سوچ رہا تھا، توجہ، ایک دن یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہمیں کس لیے بنایا اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ہماری عزت ہو نہیں رہی، ہمیں کنیز بنا کر بیچا اور خریدا جا رہا ہے، ہمیں پتھر مار کے کوئی مار رہا ہے، ہماری عزت ہو نہیں رہی. خدا نے ہمیں کس لیے بنایا تھا اور ہماری عزت نہیں ہو رہی. اچانک کانوں کے اندر ایک سرگوشی کی آواز آئی کہ اے جسم مستور، اے
جس میں توجہ رکھے گئے جس میں مستور، تو پریشان کیوں ہے؟ تو پریشان نہیں ہو اس لیے کہ تیری پریشانی کے دن ختم ہو گئے۔ آواز آئی وہ کیسے ختم ہوئے؟ آواز آئی وہ ایسے ختم ہوئے کہ سرزمین عرب میں خدا نے ایک نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ بلند آواز سے خدا نے سرزمین عرب میں ایک نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جاؤ اور جا کے اپنی بات کو اس کی عدالت میں رکھو۔ چلا جس میں مستور، اور رسول کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، جس کے بس میں نہیں کہ وہ اس تک پہنچے وہ آپ تک پہنچ سکتا ہے، اور آپ اسے اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ توجہ، آپ رحمت للعالمین ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے بنا کے بھیجا ہے پوری کائنات پہ رحمت آپ کو۔ تو یا رسول اللہ عورت کو اس کے حقوق دلوائیے، عورت کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، مزدور کو پتھر مار کے زندہ مارا جا رہا ہے، کنیز بنا کر بازاروں میں بیچا جا رہا ہے۔ توجہ، رسول نے کہا پریشان نہ ہو، رحمت للعالمین نے کہا پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اگر تو باپ کے گھر بیٹی بن کر آئے گی تو میں تیرے باپ کے اوپر تجھے زحمت نہیں رحمت بناؤں گا۔ اگر باپ کے گھر بیٹی بن کے آئے گی تو زحمت نہیں رحمت بناؤں گا، اور اگر شوہر کے گھر بیوی بن کر آئے گی تو شوہر کے ایمان کا حصہ بناؤں گا۔ توجہ، شوہر کے ایمان کا حصہ بناؤں گا، اور اگر بچوں کی ماں بنے گی تو بچوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ بچوں کی جنت کی مالکن بناؤں گا، بچوں کی جنت تیرے قدموں میں رکھوں گا۔ یا رسول اللہ اتنا مقام و مرتبہ کہ باپ کے گھر آئی تو رحمت بن کے آئی، شوہر کے گھر آئی تو شوہر کے ایمان کا حصہ بنا دیا، بچوں کے لیے ماں بنی بچوں کی تو بچوں کی جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی، اتنا مرتبہ دے دیا۔ یا رسول اللہ ایسے ہی دے دیا؟ کہا ایسے نہیں دیا، ایک شرط رکھی ہے۔ توجہ، پہلا نتیجہ دینے جا رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے اتنی ساری ہماری عزت بڑھائی ہے اور مجھے رحمت بھی بنایا، مجھے بچوں کی جنت کا مالکن بھی بنایا، اور مجھے شوہر کے ایمان کا حصہ بھی بنایا، یا رسول اللہ یہ سب ایسے کیوں دے دیا؟ کہا ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ وہ شرط کیا ہے؟ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ شرط کون سی ہوگی؟ رحمت للعالمین ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی شرط رکھ دے جسے میں پورا ہی نہ کر سکوں۔ تو آواز آئی کہ وہ شرط یہ ہے کہ اگر تم رحمت بننا چاہتی ہو، اگر شوہر کے ایمان کا حصہ بننا چاہتی ہو، اگر اپنے بچوں کی جنت بننا چاہتی ہو، تو شرط صرف ایک ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ زہرا کی کنیز بننا پڑے گا۔ نعرے حیدری، بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شرط صرف ایک ہے، میری بیٹی زہرا کی کنیز بننا پڑے گا۔ اور جملہ آپ کے حوالے کروں، ہر بیٹی رحمت نہیں ہے، ہر بیوی ایمان کا حصہ نہیں ہے، ہر ماں کے قدموں کے تلے جنت نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹی رحمت ہے جو زہرا کی کنیز ہے، وہ بیوی ایمان کا حصہ ہے جو زہرا کی کنیز ہے، اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے جو زہرا کی کنیز ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، زہرا کی کنیز ہو، حبشی کے گھر بھی ہو تو عزت دار ہے، زہرا کی کنیز نہ ہو، نبی کے گھر بھی ہو تو لعنت کی حقدار ہے۔ تو یہ کون سا موڑ تھا؟ یہ وہ موڑ تھا جس موڑ نے عورت کو تحت الثری سے عرش اولا پر بٹھا دیا۔ آج پوری دنیا حقوق عورت پر بات کر رہی ہے، ہر طرف بل پاس ہو رہے کہ عورت کو حقوق دلوائے جائے۔ یہ وہ موڑ تھا۔ رسول نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی تمام عالمین کی عورتوں کے لیے رحمت ہے، تمام عالمین کی عورتوں کے ہی سردار ہے، اور جناب زہرا کا یہ مقام و مرتبہ کتنا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ توجہ رکھیے گا،
اقبال نے ایک شعر کہا تھا، توجہ، اور علامہ اقبال وہ ہستی ہیں کہ جن کو ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں، اسلام کے سارے فرقے ان کو مانتے ہیں، اور اقبال کا احترام بھی ہے۔ اس کی وجہ سب کو معلوم ہے، اقبال کا احترام سب کرتے ہیں، اس لیے اقبال کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ مریم کو ایک نسبت کی وجہ سے عزت ملی، توجہ، اور زہرا کو تین نسبتوں کی وجہ سے عزت ملی۔ مریم کو ایک نسبت کون سی تھی؟ عیسیٰ کی ماں تھی، توجہ، عیسیٰ کی ماں تھی، اس لیے مریم کو عزت ملی۔ زہرا کی تین نسبتیں: رحمت للعالمین کی بیٹی، امام المتقین کی زوجہ، اور حسنین کی مادر تھی۔ یہ تین نسبتیں تھی جناب زہرا کو کہ جن کی وجہ سے عزت ملی۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کر اقبال کی روح سے بھی اور یہاں بیٹھے تمام عزاداروں سے بھی کہوں گا کہ جناب زہرا کو عزت نسبتوں کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ رشتوں کو عزت جناب زہرا کی وجہ سے ملی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پاس اس کی دلیل ہے، یہ میں نے جملہ اپنی طرف سے نہیں کہا، دلیل اس کے میرے پاس ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ جب عرش پر فرشتوں نے خدا سے سوال کیا تھا، یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے اللہ یہ چادر کے تلے کون ہے؟ تو آواز قدرت آئی تھی، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، بلکہ خدا نے سب کا تعارف زہرا کے نام سے کروایا ہے۔ نعرہ صلوات، خدا نے سب کا تعارف زہرا کے نام سے کروایا ہے۔ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ رسالت کی کان ہے۔ کان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز ملے، یہ رسالت کی کان ہے۔ یعنی خدا کہنا یہ چاہ رہا ہے، یہ پنجتن وہ ہے کہ جن کے ذریعے نوح کو نبوت ملی، یہ پنجتن وہ ہیں جن کے ذریعے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو رسالت ملی، ان کی وجہ سے ملی ہے۔ اور پھر خدا نے سب سے کہا کہ سنو، توجہ رکھیے گا، سنو، نہ میں عرش بناتا، نہ میں زمین کی چادر بچھاتا، نہ میں دریاؤں میں روانی ڈالتا، نہ میں سمندروں میں طغیانی ڈالتا، نہ میں سورج بناتا، نہ میں چاند کو روشن کرتا، نہ میں ستاروں کو روشن کرتا، میں اس دنیا میں کچھ نہ بناتا اگر زہرا اور زہرا کے خاندان والے نہ ہوتے۔ اگر زہرا اور زہرا کے خاندان والے نہ ہوتے۔ اور آخری نتیجہ آپ کے حوالے کروں، جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو سب نے کہنا شروع کیا کہ رسول کی اہل بیت میں وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ خاتون بھی ہے، وہ خاتون بھی ہے، وہ جناب بھی ہے، وہ جناب بھی ہے۔ سب نے رسول سے رشتہ داری نکالی۔ خدا نے قرآن کے اندر آیت نازل کی، سب نے رشتہ داریاں نکالنا شروع کی۔ خدا نے حدیث کسام میں کہا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، خدا نے بتایا کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ اہل بیت بتول کے رشتہ دار ہیں۔ کیا بات ہے، اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں، اہل بیت بتول کے رشتہ دار ہیں۔ وہ رسول کہ جو اس دنیا سے جانے سے پہلے 6 مہینے مسلسل اپنی بیٹی کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام۔ جس رسول نے پوری دنیا کو دکھا دکھا کر ایک عمل انجام دیا، اور وہ عمل کون سا تھا کہ جب بھی بیٹی کو آتا دیکھتے تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے جناب زہرا کو، اور اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک جناب زہرا نہیں بیٹھ جاتی تھی۔ پوری دنیا نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ رسول کتنا احترام کر رہے ہیں زہرا کا۔
لیکن بعد از رسول ایک وقت ایسا آیا کہ جنہوں نے رسول کو احترام کرتے دیکھا تھا وہی لوگ زہرا کے دروازے پر چند لکڑیاں لے کر آ گئے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. جناب زہرا اپنی قبر کی زیارت نصیب فرمائے. عزادارو، جناب خدیجہ کا آخری وقت تھا. جب جناب خدیجہ کا آخری وقت تھا تو رسول خدا نے کہا کہ اے خدیجہ، ساری زندگی آپ نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، صرف چند جملے مصائب کے سن لینا. ساری زندگی خدیجہ آپ نے کچھ مانگا نہیں ہے. رسول کو بڑی محبت تھی جناب خدیجہ سے. جناب خدیجہ سے کہنے لگے اے خدیجہ، ساری زندگی کچھ مانگا نہیں. کہا یا رسول اللہ، میں یہ سوچ کے نہیں مانگتی تھی کہ اگر میں نے مانگ لیا اور آپ عطا نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا. کہنے لگے خدیجہ، میں رحمت للعالمین ہوں، جو پوری دنیا کو مانگنے پر عطا کرتا ہے وہ تمہیں کیوں عطا نہ کرے. خدیجہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہوں. جیسے ہی رسول کے لبوں سے یہ جملے سنے، ایسے جیسے ماں انتظار میں تھی. ماں کی نظریں وہاں آئی جہاں بیٹی کھڑی تھی اور آواز دے کے کہا زہرا ذرا میرے قریب آؤ. جناب زہرا کو قریب بلایا. قریب بلا کر بیٹی کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں رکھا. کہنے لگی یا رسول اللہ، مجھ سے وعدہ کیجئے میرے بعد میری بیٹی کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. جی بھر کے گریا کر لینا. میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. جیسے ہی رسول نے یہ سنا اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. کہنے لگے خدیجہ، میں وعدہ تو کرتا ہوں لیکن تب تک جب تک میں زندہ ہوں، میرے بعد کا وعدہ میں نہیں کر سکتا. کہنے لگی یا رسول اللہ مطلب کیا ہے. کہا خدیجہ ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو جناب خدیجہ نے دیکھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ، ایک دربار ہے اور دربار میں مجمع ہے اور مجمع کے درمیان ایک کالے برقعے والی بی بی کھڑی ہے. رو کے کہنے لگے خدیجہ ذرا غور سے پہچانو یہ مستور کون ہے. آواز دے کے کہا یا رسول اللہ کہیں میری زہرا تو نہیں. کہا خدیجہ ذرا دوبارہ دیکھو. اب جو بی بی نے دیکھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ اپنی انگلیوں کو ہٹا لیجئے. کہا یا خدیجہ کیا دیکھا. کہا یا رسول اللہ کسی بی بی کا دروازہ ہے اور کچھ لوگ دروازے پر شور مچا رہے ہیں اور دروازے پر آگ لگا دی ہے. آواز آئی خدیجہ غور سے دیکھو، یہ پہچانو دروازہ کس کا ہے. رو کے کہا یا رسول اللہ کہیں میری زہرا تو نہیں. آواز دی ہاں خدیجہ، میرے بعد ہماری زہرا کے دروازے پر آگ لگائی جائے گی. میری زہرا در اور دیوار کے درمیان رو رو کر پکار کر کہے گی یا علی میرا محسن مارا گیا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.